شرط اول ہے امام اثر کے دیدار کی، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اچھا میں یہ چاہوں گا نقوی صاحب آپ ظہور امام پر کچھ روشنی ڈالیں۔ اچھا میں ظہور امام پہ بات کرنے سے پہلے جو ہے ایک چیز بتاتا چلوں یا ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، تو ظہور امام کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، استقبال امام۔ وہ کہتے ہیں ظہور کا جو لفظ ہے نا وہ امام کے شایان شان نہیں آتا، تو اس پر بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے گا۔ ظہور کے متعلق سوال کیا اور استقبال کے متعلق، پہلے تو اس پہ روشنی ڈال دیں۔ ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ ظہور ہے امام کا آنا، استقبال کا مطلب ہے ہمارا ان کے لیے تیار ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ مثلا آپ کا آنا یہ میرے لیے ظہور ہے، ایک طرح سے کہ بھئی آپ آئیں گے تو میں آپ کا استقبال کروں گا نا۔ ظہور سے مراد ہے امام کا آنا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق، یہ جو شیعہ اثنا عشری ان کے عقیدے کے مطابق امام زمان اس دنیا میں تشریف فرما ہے، لیکن اس پہ ایک اعتراض تو ہوتا ہے۔ یہی تو وہ کہتے ہیں کہ امام ہے تو ہم ظہور نہیں کہیں گے، ہم استقبال کے لیے تیار ہونے چاہیے نہیں، نا۔ استقبال کا تو ہوگا ہماری طرف سے، دیکھیں ایک عمل ہوگا جو امام کی طرف سے ہوگا۔ ظہور ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ظاہراً وہ پوشیدہ ہیں آنکھوں سے لوگوں کی، لیکن وہ ہیں اسی طرح۔ ہیں لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ اصل میں یہ بڑا عجیب سا عقیدہ ہے لوگوں کا، لوگ اس پہ بڑے کنفیوز رہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمان کنفیوز رہے ہیں اس پہ، بڑی عجیب سی بات ہے۔ اسی پر تو روشنی ڈالنی ہے آپ نے۔ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ حضرت عیسیٰ زندہ ہے، کیسے زندہ ہیں بھائی؟ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں آسمان پہ جب بلا وہ رسول سے پہلے 2000 سال پہلے اگر وہ پوشیدہ رہ سکتا ہے تو اللہ اپنے ولی کے آخری ولی کو کیا پوشیدہ نہیں رکھ سکتا؟ امام مہدی کے ظہور پہ، ان کی یعنی کہ غیبت پہ لوگوں کا اعتراض، عیسیٰ پہ نہیں ہے۔ لیکن عیسیٰ کا تو اللہ بتا رہے ہیں۔ اللہ اس کا بھی تو رسول خدا بتا کے گئے بھائی، یہ کون سا ہم نے اپنی جیبوں سے چیزیں نکال کے دی ہیں؟ رسول کی روایتیں میرے 12 خلفاء ہوں گے، رسول کی روایتیں کہ میرا آخری بیٹا مہدی ہوگا، اور اتنی روایت ہے کہ اگر پوری دنیا میں ظلم و جور بڑھ جائے گا، نہیں اپنے عروج پہ ہوگا، اور دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہوگا تو اس دن مہدی آئے گا۔ اس طرح اتنی شدت سے امام زمان کے آنے کے بارے میں پیغمبر نے بتایا ہے، یہ رسول کی روایت ہے۔ اور دجال کا جو خاتمہ ہے وہ امام مہدی، وہ بھی امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ دیکھیں امام مہدی کے آنے کے بعد بہت سارے جو ہے واقعات ہوں گے، ان میں سے ایک ہے دجال کا آنا، ان میں سے ایک ہے یاجوج ماجوج کا فتنے جنم لیں گے، واقعات ہوں گے، یا لوگوں کو جو ہے نا آسان لفظوں میں گائیڈ کریں۔ دیکھیں واقعات سے میری مراد آپ ان کو فتنہ کہہ لیں، یعنی ایک انسیڈنٹ ہوگا، ایک حادثہ ہوگا، ایک واقعہ ہوگا، ایک جو ہے چیز ہوگی، وہ یہ کہ دجال ظاہر ہوگا، سفیانی آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، یہ سب امام کے بعد آئیں گے، پہلے امام کا ظہور۔ پہلے امام کا ظہور ہوگا۔ اچھا ظہور کی کچھ نشانیاں جو دیکھیں نشانیوں کے متعلق تو بہت ساری نشانیاں ہماری تو بے انتہا نشانیاں۔ آج کے دور کے لحاظ سے آج کے دور ہمارے استاد ہیں، خیر میں بہت کم عموماً ان کا نام نہیں لیتا، ادب سے بھی اور کچھ لوگوں کی عدم برداشت کی وجہ سے بھی نا، لوگوں میں عدم برداشت ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ زمانے کو کہ آخری زمانہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرو، یہ صرف پروردگار کرے گا یا امام زمان کے پاس ہوگا، یہ علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ مثلا ایک روایت یہ ہے کہ بغداد اجڑے گا تو امام زمان آئیں گے، 7 دفعہ بغداد اجڑا ہے، 7 دفعہ بغداد اجڑا ہے۔ آسان لفظوں میں بتانا مثلا میں یہ کہنا چاہوں روایت یہ ہے کہ جب بغداد اجڑے گا تو امام زمان آئیں گے، 7 دفعہ بغداد اجڑا ہے۔ روایت یہ ہے کہ جس سال حج نہیں ہوگا اس سال امام زمان آئیں گے۔ تاریخ میں کتنی دفعہ حج ایسا ہو چکا کہ 2 3 سال حج نہیں ہوا۔ کوئی بھی نشانی مجبوری نہیں ہے کہ امام زمان آئیں، یہ نشانیاں پوری ہوں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی نشانی نہ ہو، امام زمان آ جائیں، کوئی نشانی نہ آئے تب بھی امام آ جائیں۔ امام کا جو آنا ہے وہ موقوف ہے خداوند متعال کے اوپر، وہ جب چاہے گا ظہور کر دے گا، لیکن لوگوں کو الرٹ رہنے کے لیے، تیار رہنے کے لیے یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ تم لوگ تیار رہو، اگر یہ واقعات دیکھو تو زیادہ سختی سے سمجھ جاؤ کہ تم امام آنے والے ہیں، لیکن ویسے بھی تم پریپیئرڈ رہو۔ استقبال جو انہوں نے کہا جملہ غلط نہیں کہا، استقبال کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ویلکم کریں گے، اور ویلکم کب کریں گے؟ جب صحیح عقیدہ، صحیح کریکٹر اور صحیح عمل ہم ان کے سامنے لے کے جائیں گے، ورنہ روایتیں تو بہت عجیب ہو کوئی کریکٹر، آپ کی کریکٹر والی میں نے کہا نا از ابتدا تا انتہا اسلام کریکٹر کے لیے آیا ہے۔ حکومت
قائم کرنے کے لیے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو ہم پہ الزام لگتا ہے, اعتراض ہوتا ہے. میں ہمیشہ ہر اعتراض ہر الزام کو سنتا بھی ہوں اور جتنا ممکن ہوتا ہے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں, ورنہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ اعتراض کرو, سلم نہ قبول کرتے ہیں, نہیں مانوں کوئی مسئلہ نہیں. مثلا اگر پوری دنیا اللہ کو نہ مانے اللہ چھوٹا ہو جائے گا؟ معاذ اللہ, کبھی بھی کبھی نہیں. نہیں. اگر ساری دنیا ماننے لگے اللہ کو تو اللہ بڑا ہو جائے گا؟ اللہ کی بڑی شان ہے, وہ اللہ ہی رہے گا. عظیم ہے اللہ ہی ہے. پوری دنیا منکر ہو جائے خدا کی ذرہ برابر بہت بڑی چیز ہے, خدا کو جنبش بھی نہیں دے سکتے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں دنیا کے سارے پردے ہٹا دو میرے علم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. علم کا شہر ہے, شہر کا دروازہ ہے, علم کے شہر کا دروازہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب جب ان کا بیٹا آئے گا نا تو استقبال جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہماری نسبت سے کہہ رہے ہیں, ہماری نسبت سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, وہ استقبال کرنا ہے. امام کی ڈیوٹی کیا ہے, جب حکم خدا بند متعال ہوگا تو وہ ظہور فرمائیں گے. تین نشانیاں امام زمان کی ہیں. ایک وہ علم جو خیبر میں مولا کے پاس تھا, وہ علم خود کھل کے امام کے پاس آئے گا. وہ ذوالفقار جو امام مولا علی کی تھی وہ امام کے پاس آئے گی. اور ایک زرہ امام زمان کی نشانی ہوگی, وہ آئے گی. اس زرہ کی کوالٹی کیا ہے, جو مستند مکمل ترین کہا جاتا ہے, وہ زرہ جو ہے کیا ہے, اگر کوئی امام لمبا ہے تو اس کی بھی آئے گی, اگر کوئی چھوٹے قد کا ہے اس کی بھی آئے گی, کوئی فربا جسم کا ہے اس کی بھی آئے گی, کوئی دبلا ہے تو اس کی بھی آئے گی. یعنی وہ زرہ خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی ہر امام کے مطابق, وہ ایسی زرہ ہوگی زرہ ایک ہی. تو وہ یہ چیزیں جب امام کے پاس جھنڈا اور تلوار آئے گی نا تو امام سمجھ جائیں گے کہ اب میرے ظاہر ہونے کا دن آ گیا ہے, تو امام ظہور فرمائیں گے اپنا. وہ ہوگا خدا کی طرف سے اعلان. اچھا, اور اس کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں آتا. یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, تھوڑا سا آگے گائیڈ کرتے چلیں. ظہور کی کوئی خاص جگہ ہوگی؟ کہتے ہیں مقام ابراہیم سے امام زمان ظاہر ہوں گے, خانہ خدا سے امام زمان ظاہر ہوں گے, وہاں سے آئیں گے. مقام ابراہیم سے, مقام ابراہیم کہیں گے ان کی پشت جو ہے خانہ خدا پہ لگی ہوگی اور وہ اس جگہ سے ظاہر ہوں گے, خانہ خدا کے پاس سے. ایسا روایتوں میں ہے, کتابوں میں ہے. بالکل بالکل. ہمارے یہاں تو امام زمان تو بہترین موضوع ہے. آپ جو بولیں میں آپ کو ہر چیز دینے کو تیار ہوں. ہمارے حساب سے مراد یہ ہے کہ خالی ہمیں نہ شمار کریں, اس میں برادران بھی شامل ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام پیدا ہوں گے, ہمارا عقیدہ ہے کہ پیدا ہو گئے. مانتے وہ بھی امام زمان کو, امام مہدی کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام زمان ہے, کیونکہ رسول کی روایت یہ کہتی ہے کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی. یعنی کہ ایک امام وقت کا زمین پر ہوگا. اس کا مطلب میں یوں لوں, صحیح ہے, ایسے ہی ہے. میں آپ کو بہت اچھی سی مثال دوں. رسول خدا معراج پہ گئے تھے, بے شک, تو کہتے ہیں وہ جو بستر کی گرمی تھی وہ اپنی جگہ موجود تھی. ایسے ہی. وہ جو کنڈی ہل رہی تھی وہ اپنی جگہ, جب آپ آئے تو وہ وہیں ایسے تک پہنچی تھی. پانی جو ہے نا قطرہ نیچے نہیں پہنچا تھا. ایسے ہی. کیوں جب حجت خدا نکل گئی نا اس دنیا سے, سب اسٹل ہو گیا, سب رک جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. مثلا آپ کسی کا انتظار کر رہے ہو, ایسی شخصیت کا جس کو آپ بہت چاہتے ہو, وہی ٹائم آپ کے لیے 1.5 گھنٹہ ہو جائے گا. میں کہوں گا بھائی کیا ہو گیا, 15 منٹ تو لیٹ ہوں. آپ کو نہیں قبلہ, آپ کو پتہ نہیں کتنی دیر ہوگی, میں تو اتنی دیر سے کھڑا ہوں. وہی ٹائمنگ جو میرے لیے 15 منٹ ہے وہ آپ کے لیے گھنٹے کے برابر ہو جائے گا. ہم دونوں کی جہد سے فرق کرے گا ٹائم. بس یہی فرق ہے کہ جب رسول اس دنیا سے نکلے نا, پھر رسول حجت خدا تھے اس زمانے میں, سب چیزیں رک گئی. یعنی وقت ٹھہر جائے گا. اگر امام نہیں ہوتا تو یہ دنیا نہیں چل رہی ہوتی, یہ دنیا بالکل اسٹاپ ہو چکی ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. یہ دنیا چل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا نمائندہ, رسول کا والی و وارث کوئی اس زمانے میں ہے جس کی وجہ سے پورا دنیا کا سسٹم چل رہا ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے علامہ صاحب, اگر ظہور امام ابھی نہیں, مطلب امام ہے لیکن ظہور نہیں ہوا, تو جو میرے دوست کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ استقبال کے لیے تیاریاں ریڈی رکھیں, استقبال امام ہونا ہے. تو پھر تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو ظہور تو دجال بھی حاضر ہو گیا ہوگا, یعنی دجال بھی پیدا ہو چکا ہوگا. نہیں, دجال یہ سب, دجال ہے, سفیان, یہ کریکٹر آئیں گے, وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے. اور اس کی نشانی وہی ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. ہاں, ایک آنکھ ہوگی. سفیانی کا کہا جاتا ہے کہ وہ ہے. نہیں, سفیانی کا یہ ہے کہ کسی نے ہمارے کسی مرجع سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ امام کب آئیں گے. کہا کہ دیکھو بھائی, میں صرف ایک چیز کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ 9 مہینے میں آ جائیں گے امام. کہا کس چیز کو دیکھ کے؟ کہا سفیانی کو.
کیونکہ جیسے ہی سفیانی کا خروج ہوگا، یہ ظہور نہیں ہوگا، ان کے خروج ہوں گے. جب یہ خروج کرے گا اس کے 9 مہینے کے اندر اندر امام زمان کا ظہور ہو جائے اس کو ذرا آسان لفظوں میں لیں گے گا. یعنی کہ جب سفیانی کا سفیانی بیسکلی جو خروج ہونا ہے، خروج ہونا ہے. اب یہ میں بتاؤں اس کو، اگر کنٹروورسی نہیں کنٹروورسی نہیں ہے، لیکن یہ ایک پورا موضوع ہے اپنی جگہ، ایک علیحدہ موضوع ہے. سفیانی کے آنا، دجال کا تھوڑا آنا. شارٹ کر کے بتا دیں. شارٹ کر کے بھی میں نہیں بتا پاؤں گا آپ کو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک پرسنالٹی ہے جو آئے گی اور شام سے ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے. خروج کرے گی، اور یہ ایک ایسی ہوگی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے دجال اور اس کے کریکٹر کے اندر فرق ایک یہ بتایا جاتا ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کے 2 ہتھیار ہوں گے، لالچ اور تلوار. یا تو مان جاؤ، دین پہ آ جاؤ شرافت سے خود، ورنہ یہ تلوار. لیکن میں نے تو جو سنا دجال معجزات نہیں دکھائے گا لوگوں کو. دیکھیں جو دجال کے معجزات ہیں نا وہ سب الٹے ہو جائیں گے. وہ ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم لے کر آئے گا. ایسے ہی جیسے ہی اپنی جہنم میں لوگوں کو ڈالے گا خدا اس کو جنت کر دے گا، وہ اپنی جہنم میں لوگوں کو جنت میں ڈالے گا خدا اس کو جہنم کر دے گا. دجال خدا سے بڑا نہیں ہے، بے شک خدا کے پاس اختیارات ہیں. بے شک دیکھیں ایسے ہی. آپ ایک بات سوچیں، میں آپ کو بالکل ماضی میں لے جاؤں. ابراہیم علیہ السلام، آگے نمرود، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. ابراہیم جلے؟ نہیں، خدا نے وہ آگ میں سے جلانے کی صلاحیت کھینچ لی. گلے گلزار بنا دیا تھا. دیکھیں وہ تو ہم ایک جملے بازی میں کہتے ہیں، لیکن آگ کی جو کوالٹی ہے جلانا، جلانا. وہ جلانے کی کوالٹی نکال دی اللہ نے. ایسے ہی یا اللہ نے کہہ دیا نہیں جلانا، اب وہ آگ بھی ہے تو جلائے گی نہیں. ایسے کیونکہ جتنی دنیا کی چیزیں ہیں، ہم انسان اللہ سے انحراف کر سکتے ہیں، یہ کائنات کی چیزیں اللہ کی چیزوں سے انحراف نہیں کر سکتی. بے شک ایسے ہی اللہ ہے صحیح وہ. نا، اللہ ہے. تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں پتنجے شداد کی جنت کتنی اچھی بنا لی تھی اس نے، اللہ خدا کہا نے تھا اسی تو کو دیکھے غائب گا کر دیا. نہیں. ایسے ہی صحیح ہے نا. پھر جب وہ اپنی جنت اور جہنم میں ڈالے گا، خدا اس کی جنت اور جہنم کو بدل دے گا. وہ لوگوں کو تشدد کر کے اپنی جہنم میں ڈالے گا، خدا اس جہنم کو جنت بنائے گا، اور جس جنت میں ڈالے گا خدا اس کو جہنم بنا دے گا. لوگ ہم سے ایک اعتراض اور بھی کرتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں ولی جو ہوتا ہے نا، ولی وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے پوری کائنات کے اوپر اس کے دائرے اختیار کے اندر ہے. ہم مولا کائنات کو ایسے ہی نہیں کہتے ہیں انما ولیکم اللہ. میں نے آپ کو جو مولا کائنات کا معجزہ جانوروں والا جانور کا بتایا، پرندہ وہ آ رہا تھا، یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ بلانے والا کون ہے، اتنا جانور سمجھتے ہیں. یا امام رضا کا ضامن آہو ہونے کا جو ہے، امام حسین کا جو ہے وہ ہرن کے بچے کا واقعہ، بہت سارے واقعات ہیں جن میں جانوروں نے آ کے رسول سے کہا، آئمہ سے شکایت کری، تو وہ جانتے تھے کہ ہمارے فرما روا یہ ہیں، ہمارے ولی یہ ہیں. لیکن انسانوں نے انحراف کیا، انسانوں نے نہیں مانا. تو جو ولی ہوتے ہیں وہ اختیار رکھتا ہے ہر چیز کے اندر. اور اللہ کی وہ ولایت تھی کہ اس آگ میں سے کہا کہ ٹھیک ہے تو آگ ہے نا، اپنی گھر ہے، جلائے گی نہیں تو. اب اس پہ واجب ہے کہ کہنا مانے اپنے ولی کا، اپنے خدا کا. اس نے ابراہیم کو اپنی آغوش میں تو لیا، لیکن آپ کے بقول گلے گلدار بن گئی. ایسے ہی ہے. جس کے لیے روایت یہ کہتی ہے کہ لوگ قریب نہیں جا پا رہے تھے، منجنیق سے پھینکا گیا تھا حضرت ایسے ہی ابراہیم ہے. کو. 40 دن وہ دیکھتی رہی تھی. 40 دن تک جو ہے وہ ڈونیشن دے کے، سب کچھ لوگوں نے ڈونیشن دے دے کے جو ہے نا لکڑیاں بھیجی تھی، اتنا لگا دیا تھا، کہتے ہیں اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، سکھ جاتا. ایسے اگر ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. میں نے لیکن روایتوں میں پڑھا 40 دن وہ خدا کی طاقت کتنی ہے، بہت بڑی ہے. اس سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ایسے اس کو کوئی نہیں کر سکتا. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ جانتا ہے اگر کوئی میرا بندہ میرے لیے قربانی دے گا نا تو میں نے اس کو بچانا کیسے، بے شک ایسے ہی. تو وہ جانتا ہے. اب امام زمان اس وقت موجود ہیں، خدا نے ان کو بچانا ہے نا. ہماری آپ کی آنکھوں پہ پردہ ہے، وہ موجود ہیں یہاں پہ، ہم نہیں دیکھ رہے ان کو، وہ ہمیں سب کو دیکھ رہے ہیں. یہ خدا کی طاقت ہے. جس طرح آنکھ کو گلزار کر دیا، ورنہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ آگ کے اندر انگلی ڈالے اور یوں ہاتھ گھماتا رہے؟ نہیں ہوگا. آپ کو ایسے لوگ تو مل جائیں گے جو کڑاہی میں یا چلتے ہوئے تیل میں ہاتھ ڈال دیں گے پریکٹس کر کے، لیکن وہ بھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے. ان سے بولے آگ جل رہی یوں ہاتھ رکھ دو، کبھی بھی نہیں کریں گے. وہ بھی 41 دن کا لاپا پکڑا. اتنا بڑا یہ ہے ولی اور یہ ہے مولا. خدا نے اپنی ولایت، اللہ نے اپنی ولایت وہاں دکھائی، یہاں دکھائی. امام زمان کے معاملے پہ کہا کہ دیکھو ہماری طاقت کیا ہے، تمہاری آنکھوں پہ پردہ ہے. مثلا میں ایک زمانے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک صاحب نے ایسی مثال اس رائٹر نے لکھی. اس نے کہا کہ ایک بڑے میاں کھڑے تھے، تو ان سے بچے نے کہا دیکھیں انکل ابھی یہاں سے ایک کوا اڑتا ہوا جائے گا. تھوڑی دیر میں کوا اڑتا ہوا چلا گیا.
बुढ़े ने कहा बेटा तुम्हें तो इल्म गैब है। कहा चाचा इल्म गैब नहीं है, मैं वहाँ तक देख रहा था, दूर से मैं देख रहा था कौवा उड़ता हुआ आ रहा है। आपकी निगाह कमज़ोर है, आपको यहाँ से आगे नज़र नहीं आता, हमारी निगाहें कमज़ोर है, हमें नज़र नहीं आ रहा। बेशक है वो इस दुनिया में, उसका वजूद इस दुनिया में है, उसको रखा ही हमारी मुश्किलात हल करना, हमारी परेशानियां हल करना। मैं बहुत सारी चीज़ें बता भी नहीं सकता और समझ में भी नहीं आएंगी, मेरे अपने अकीदे के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि लोग ही समझ में नहीं आएगा। लोग इसको मसलन समझ ही नहीं सकते कि कैसे ऐसा हो सकता है। अरे ऐसे हो सकता है खुदा आग को ठंडा कर सकता, तो ये क्या चीज़ है? बेशक ऐसे ही। इमाम ज़मान का होना खुदा की नेमतों में से एक नेमत है। उससे बड़ी नेमत यह है कि हमारी आंखों पे पर्दा डाला हुआ है, दुश्मनों से महफूज किया हुआ है, क्योंकि अब कोई फर्जंद नहीं आएगा रसूल का 12वें के बाद, तो लिहाजा अब इसको बचाना वाजिब है, तो खुदा उसको बचा रहा है। अब वो उसके अंदर जो है, आपको पता है कि हर किस्म के लोग हर किस्म की बातें कर सकते हैं, वो करते हैं, मतलब लेकिन लोग तो अल्लाह पे भी तोहमत बांध देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, एक दिन क्या अक्सर जाते थे कोहे तूर पे अल्लाह से हम कलाम होने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक दिन गए, तो जब ख़त्म होने लगी बातचीत तो कहा अल्लाह एक गुजारिश है। अल्लाह ने कहा फरमाओ क्या बात है? कहा परवरदिगार जब मैं यहाँ आता हूँ ना 2-2 3 दिन 4 दिन के लिए, मेरी कौम मेरे पीछे बदगुमानी बहुत करती है। अब देखिए अल्लाह ने कहा भाई इस चीज़ को तो मैं अपने लिए भी नहीं रोकता, मुझसे भी बदगुमान रहते हैं, ये मेरी कौम, मेरी बनाई हुई कौम है, लेकिन हम देखें खुदा पे कितनी बदगुमानियाँ करते हैं। अभी हमने सोचा एक जरा सा काम ना हो तो बस हाँ फौरन अल्लाह को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। हमने किया यही हमारी एक वो है, 2 नमाज़ें पढ़ के हाँ, आया था। हाँ बस बात यह है कि हमने कितना दीन को समझा है। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाएंगी। दीन को समझेंगे, हम स्टेटस समझें रसूल इस्लाम का तो समझेंगे उनके नाइब का स्टेटस। जब रसूल और नाइब को समझ लेंगे इमाम ज़मान ऑटोमेटिकली आपकी समझ में बहुत प्यारी बात की आपने। जब रसूल ही समझ में नहीं आएगा, उनका नाइब क्या खाक समझ में आएगा तुम्हारी? और वो भी ऐसा कि लोग बोल रहे हो कि है, आप बोल रहे कि नहीं है। मतलब किसी का होना। एक दिन बोलो ले दाना जा रहे थे कहीं, तो एक साहब 10 पढ़ा रहे थे बच्चों को अपने। तो बोलो ले दाना ने सुना, उन्होंने 3 एतराज़ात उठाए। एक तो ये एतराज़ कि अल्लाह जो है शैतान को आग में डालेगा। आग पे कैसे असर करेगी भाई? मतलब 2 आग के शोले आपस में मिला दें कि एक दूसरे को जलाएंगे? नहीं जलाएंगे। एक और दूसरा ये कि अगर अल्लाह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो मुझे अभी तीसरा भी याद आएगा तो बताऊंगा। बोलो दाना ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और जोर से मार दिया उनके। मुझे अगर दिमाग पे लगा, सर पे लगा, वो तो फिर आपको पता है ऐसी हालत में इंसान क्या होता है, तैश में आ गए। तैश में आ गए, पकड़ा पकड़ो, बादशाह के पास ले गए, हारून के पास, रोया पीटा। तो उसने कहा कि सर इन्होंने ही कहा था, इन्होंने ये जो है ये साहब ने ये काम किया है बोलो ले दाना ने। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं किया। हाँ तीसरा रहता है कि जो काम होता है मिन अल्लाह होता है, बंदे के इख्तियार में नहीं होता। तो बोलो ने कहा ये मैंने तो नहीं किया, अभी तो ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे जो काम होता है अल्लाह की तरफ से होता है। और भाई ये पत्थर अल्लाह ने मारा, उसको जाके मारो, मुझे क्यों मार रहे हो? ऐसे ही। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे देखें आज सर पे दर्द हो रहा है। कहा ये भी झूठ बोल रहे हैं। कहा क्यों? अभी ये फरमा रहे थे कि आग पे असर नहीं करती, ये अल्लाह का कैसा अदल है कि आग जहन्नम के अंदर शैतान को डालेगा, आग पे कैसे असर करेगी? कहा सर ये भी मिट्टी के, मैंने ही मिट्टी का ढेला मारा, फिर तकलीफ कैसे होगी? और तीसरी बात ये कहते हैं कि खुदा है तो नजर आए। तीसरा इनका झूठ है कि इनके सर में दर्द हो रहा है, तो दिखाओ कहाँ है दर्द? कहते भाई कोई दिखाने वाली चीज़ है? कहा अल्लाह भी कोई दिखाने वाली चीज़ है? एक पत्थर से पूरी की पूरी चीज़ को नीस्त नाबूद कर दिया। अल्लाह और रसूल समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 12 के 12 समझ में आएंगे। जब तक कंफ्यूजन अल्लाह और रसूल में रहेगा 12वें तक कभी नहीं पहुंच सकते। 12वां तो आखिरी मंजिल है ना भाई, पहली तो मंजिल तय कर लो। अगर हम और आप इस लिफ्ट से आए ना, अगर हम सीढ़ियों से आते तो पहला स्टेप दूसरा स्टेप डायरेक्ट छलांग मार के तो नहीं आ सकते थे। बस यही इमाम ज़मान तक जाने की वो है कि पहले रसूल के आने का मकसद समझो, रसूल की विलायत समझो, रसूल के स्टेटस और अहमियत को समझो, उसके बाद आगे इमाम ज़मान पे बात करना। खुद इमाम ज़मान ऑटोमेटिकली दिमाग में आने लगेंगे जब तुम रसूल को समझ लोगे। अभी मेरा अपना ज़ाती नज़रिया ये है कि हमने रसूल को ही नहीं समझा मुसलमानों ने। अगर हम रसूल को समझते हमारे अंदर इतने टुकड़े नहीं होते। बस ये मेरा दर्द है। बेहतरीन अल्लामा साहब, और बेहतरीन नशिस्त रही आपके साथ। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और आपने बड़ी इल्मी गुफ्तगू करी ज़हूर इमाम पर जो है आपने, और मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और उनकी शान के बारे में जो बताया। इसके साथ ही
مولانا صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے. دوستوں آپ نے سنی علمی گفتگو حضرت سید علی محمد نقوی صاحب کی زبانی. تو دوستوں مولا علی کے اس قول کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اگر تمہیں اپنے علم پر غرور ہے تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے. اس کے ساتھ ہی عامر علی شاہ کو اجازت دیجیے. جڑے رہیں ہمارے چینل عامر علی شاہ کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ سلامتی ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت کرام پر. السلام علیکم.